السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے بھی پتہ ہے شیطان کی رسی دراز ہوتی ہے، بعض اوقات فوراً جام ہو جاتا ہے، بعض اوقات قیامت تک۔ ہماری خواری کے بعد اگر شیطان کا انجام ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے تو جو نقصان ہو گئے سو ہو گئے، لیکن شیطان کا کیا گیا؟ کسی کا کچھ نہیں جا رہا۔ نقصان ہو رہا ہے تو مہدی کاظمی کا یا ہم لوگوں کا ہو رہا ہے، جو دن رات پتہ نہیں ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ کہیں تو کمی ہے نا کہ اللہ پاک تک ہماری دعا نہیں جاتی، راستے سے واپس آ جاتی ہے۔ ہر دفعہ یہ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یہ ہے دیوانی کیس۔ حالانکہ دنیا میں کتنے ہزاروں دن میں کیس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں، میڈیا نے باہر نہیں نکالے، اس لیے کسی کے ظلم تو سب جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ بدبخت جو بھی آیا ہے اس نے صرف عزت لوٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، پیٹ بھی کھا لی اور عزت بھی گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنی مجبوریوں سے عزت بیچی، کچھ لوگ شیطان نے ہماری عزتوں کے دھجیاں اڑا دی کہ یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب کریں گے تو اللہ پاک کریں گے، اور اللہ پاک نے ان کی رسی بہت لمبی کر دی ہے۔ اس کا انجام قیامت تک ہوگا کہ جتنی اس کے والدین کی بےزتی ہونی تھی، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو گئی۔ کتنا انہوں نے بیج کو چھیل چھیل کے چھیلا ہے، اور کتنی بےزتی ہو رہی ہے۔ اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی بےزتی نہیں ہو رہی، میری بےزتی ہو رہی ہے، کیونکہ بدنصیبی سے ہم بھی سید ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہتھیار ڈال کے بیٹھ گیا سمجھوتا کر کے، بغیر تو کتنا کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، چھاتی پہ مکے مارتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ زمانے کے سامنے کبوتر کی طرح ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ہم گندے ہیں، کہ بے نظیر کے پیسوں نے اور ملوں نے اور این جی او نے بچیوں کو باہر نکال دیا، جو بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی باہر نکال دیا۔ نکل بھی گئی ہیں بچیاں، لیکن کچھ بچیاں وہ بھی ہیں جو اپنی عزت محفوظ رکھتی ہیں۔ بہکی ہوئی بچیاں، یہ موبائل بدبخت، میں تو کہتی ہوں ٹاوروں کو آگ لگ جائے۔ جب سے یہ موبائل ہے، پہلے ٹیلی فون تھا نا، ایک بیل بجتی تھی پورے گھر کو پتہ چلتا تھا۔ بے شک کام اس وقت بھی ہوتے تھے، لیکن کام اب بھی پہلے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے اولاد لگی بیٹھی ہوتی ہے، والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، بہت تیکھی تھی، بہت لڑاکی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ جو جب سے موبائل آیا نا، اس نے وہ گند کیا نا جو کسی نے نہیں کیا۔ بے شک کہ بندہ پکڑا جاتا ہے جہاں بھی بیٹھا ہو، لیکن کرنے والے سامنے ہمارے سامنے کیا کچھ موبائلوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کریں۔ ہمارے بچے جو ایسے تصویریں دیکھ رہے ہیں، ہمارے 2 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کون کون سی چیزیں نکلیں گی۔ انہوں نے اگر ایک ایڈ دیا ہے تو اس کے پیچھے گندا ایڈ بھی ساتھ آیا ہے، کچھ لکھ کے بتا دیا گند کو، کچھ پریکٹیکل بتا دیا ہے۔ بتائے اب سب کے مزاج بوڑھوں والے تو نہیں ہوتے ہمارے جیسے کہ نہ پڑھیں، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، بچے پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ہمیں کیا پتا ہر وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب ان کے پاس موبائل ہے تو ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ بچوں کی کمزوریاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیس صاحب، کچھ بھی کہہ لیں، یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ مخلوق ہیں جہاں سے ہمارا تعلق ہے، یعنی ہم کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب انہوں نے کسی کو اٹھانا ہوتا ہے تو کتنا فاسٹ اٹھاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کرائم کرنے سے پہلے بھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرائم کر کے لوگ آرام سے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نیتوں پر اور احساسات پر اور خدا کا خوف ہونے پر ہے، سمجھ گئے۔ تو مجھے بے انتہا مایوسی ہے، یہ جو ڈرامہ، آج بارش ہو گئی تو کل وہ بیمار ہو گئے۔ یہ دیکھیں، میں نیوزی لینڈ میں رہتا ہوں، یہاں پر اگر کسی کو ڈیٹ دیا جاتا ہے نا تو پھر وہ ڈیٹ ہوتی ہے، سمجھ گئے، انٹل انلیس کہ جو ملزم ہے یا مدعی ہے وہ کوئی اپلیکیشن دے کہ صاحب فلاں دن میں آ نہیں سکتا اور یہ مجبوری ہے، اور وہ بھی پھر دونوں کے طرف سے ایگری ہونے پر ہوتا ہے،
سمجھ گئے؟ تو یہ کیسا ملک ہے جہاں اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مجبوریاں ہیں، اتنے مسئلے ہیں. ان بے غیرت لوگوں کو جو یہ جوڈیشری میں بیٹھے ہیں، میں تو صاف کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے. یہ کسی اور دنیا کے مخلوق ہیں، اور ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیا ہے. اور ان کو کیونکہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، ان لوگوں میں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو ہم میں ہے، تو اس وجہ سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ خوش ہوتے ہیں کرائم جتنا ہوگا اتنا ہی ان کا بزنس ہو. سمجھ گئے؟ جتنا زیادہ کرائمز ہوں گے اتنے ہی ان کا کام چلے گا. جب آپ مسلسل اس طرح کی حرکتیں کرتے رہو گے تو انسان کیا کرے؟ کیا ہے اس کے پاس اور آپشن؟ حد تک کہ منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ منہ سے کچھ کہیں تو توہین عدالت ہے، اگر آپ ہاتھ سے کچھ کریں تو جناب عالی آپ ٹیررسٹ ہو گئے. ہر طریقے سے آپ نے قانون توڑ دیا، قانون ہاتھ میں لے لیا، اور قانون کے جو محافظ ہیں وہ جو جی چاہے کرتے پھریں، جتنا جی چاہے ناانصافیاں کریں، کوئی اس کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا. یا واقعی آپ دیکھیں کہ بچیوں پہ بچیاں اغوا ہو رہی ہیں. میرا یہ سوال ہے پاکستان کے سسٹم سے کہ ایک بچی کا جب برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ایک بچی کے والدین کا جب نکاح نامہ ہے، ایک بچی کا نادرا میں رجسٹریشن ہے، تو کیا یہ سب کچھ آپ کا بوگس ہے؟ اچھا، اس کے بعد بھی آپ نے پھر اس کی جو ہے نا میڈیکل کروا دی ہے، میڈیکل رپورٹ بھی کیا بوگس ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر صحیح ہے تو بچی کو تو امیڈیٹلی والدین کے حوالے کرنا چاہیے تھا. جیسا آپ کی کوئی بکری یا مرغی چوری ہو جائے، وہ کیس تو چلتا رہے گا، لیکن جس کی چیز ہے پہلے اس کو حوالے کرو، اس کی چیز ہے یہ، اور پھر بعد میں جو بھی ہوگا فیصلہ وہ کر لیں گے. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی چیز تھی اس سے کم کچھ بھی نہیں تو اس کو ملانا چاہیے تھا. میڈیکل تو اسی وقت آنن کا فانن ہونا چاہیے تھا جب بچی ریکور ہوئی تھی، اسی وقت میڈیکل ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، یہ میں کیا کہوں آپ کو، آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سب سمجھ رہے ہیں، تو سوری ٹو سے، اللہ معاف کرے. السلام علیکم. کیسے میر بھائی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دے، جیسا نام ہے ویسا ہی آپ کا کام بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت دے، حفاظت میں رکھے، آپ کی فیملی کو، آپ کو. یہ تو ہم جو ہے کیس شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم کبھی نہیں تھکیں گے جب تک فیصلہ آئے گا. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے. ہمیں جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ کیوں ہو گئے. دنیا کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. 2 منٹ کا کام جس میں انہوں نے اتنا مہینے لگا دیے ہیں، ہر چیز کلیئر ہے. یہ باتیں تو مدینے کی ریاست کی کرتے ہیں، اور ویسا بھی تو کام کر کے دکھائے نا. وہاں پہ جو فیصلے ہیں منٹوں میں ہو جاتے ہیں. ہاتھ جو ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں تو ان کا فیصلہ تو فوراً کر دیتے ہیں. تو ان سے اگر یہ کیس جو نپٹ نہیں پا رہا ہے تو آپ سعودیہ کے حوالے کر دیں کیس. یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں تو اتنا افسوس ہو رہا ہے اپنے پاکستان میں یہ چیزیں دیکھ کے. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں کام آ گیا، یہ لاکھوں کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لوگ، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارا پیغام پہنچائے ان کو کہ یہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے. یہ جھٹکے سے نکل جائے گا پیسہ آپ کا، نہ آپ کی اولاد میں یہ پیسہ کام آئے گا، یہ دوائیوں میں چلا جائے گا. ایک ہی جھٹکے میں آپ کا یہ پیسہ نکل جائے گا، یہ سمجھ لیں. یہاں بھی گناہ اٹھا رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے وہاں بھی ان کو حساب دینا ہوگا.